ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان انہونیوں کی جگہ ہے، لیکن آج ایک چھوٹی سی سیاسی انہونی ہوئی ہے۔ آج پریزیڈنسی کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے تقریباً 1 گھنٹہ 35 منٹ کی طویل پریزنٹیشن دی۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے اندر تمام سندھ کی حکومت کی کارکردگی، جس کا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے، ہیلتھ سیکٹر سے، انفراسٹرکچر سے، نئے پروجیکٹ سے، اور اس کی آڈینس کے اندر جس کو کہتے ہیں ہوز ہو آف پاکستان، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میڈیا کے تمام لیومینریز وہاں پر موجود تھے، بزنس کمیونٹی کے نمائندگان موجود تھے، پارٹی کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے، ڈپلومیٹس وہاں پر موجود تھے۔ بہت اچھی بات ہے، تفصیل کے ساتھ یہ بات ہوئی، لیکن عموماً اس طرح کی جو پریزنٹیشن اور بریفنگ ہے چیف منسٹرز کرتے، چیف منسٹر صاحب خود بھی موجود تھے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ پریزیڈنسی کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں اتنی طویل پریزنٹیشن کی، کیا اس کا تعلق آنے والے وقتوں میں ممکنہ طور پر ان کے وزیر اعظم کے قوائف سے ہے؟ اس بحث کو ہم چھیڑیں گے۔ اور کیا اب کوئی کمپٹیشن ہے کہ مریم نواز بھی اناگوریشنز کر رہی ہیں اور میں بھی پریزنٹیشن کر رہا ہوں؟ اس کے اوپر ہمارے پاس آسمہ شیرازی موجود ہیں، صحافی تجزیہ کار، اور شہزاد اقبال صحافی تجزیہ کار ہمارے پاس موجود ہے۔ دونوں کا شکریہ جی، آپ دونوں وہاں پر موجود تھے اور فرنٹ سیٹ پر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور کیمرے نے آپ کو نہ یون کرتے ہوئے دکھایا اور نہ سوتے ہوئے، 2 لوگ اس میں سو رہے تھے۔ میں I'll come to that. So thank you very much for being with us. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جمعرات ہے، عموماً منگل اور جمعرات کو اڈیالہ کے سامنے بڑا تھیٹر لگتا ہے، لیکن آج اڈیالہ کے سامنے بالکل خاموشی ہے۔ چیف منسٹر صاحب کراچی گھوم رہے ہیں اور 13 آپریشن کے اوپر ٹویٹ کرتے پھر رہے ہیں، تو ہم جاننا ہی چاہیں گے سینیٹر مشال یوسفزئی سے کہ کیا ان کی جماعت کوئی سیاسی ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے اسٹریٹجی میں، اور ساتھ محسن شاہ نواز رانجہ سے پوچھیں گے کہ خیبر پختونخوا کے حالات کے پیش نظر کیا آپ کو زیادہ لچکدار رویہ نہیں اپنانا چاہیے؟ یہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہوگا۔ اور عشرت فاطمہ بہت پریشان ہیں، پاکستان کی براڈ کاسٹنگ کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے ایک ولاگ کیا، اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بحث ہوئی، تو ان کی ویڈیو اور ہم ٹویٹس بھی آپ کو دکھائیں گے جو جواباً انفارمیشن منسٹر نے بھی کیا۔ بہت شکریہ جی دوبارہ سے۔ لیٹس سٹارٹ، کیوں کی انہوں نے آج پریزنٹیشن؟ ایک تو طلعت صاحب بہت شکریہ بلانے کے لیے۔ مجھے اس چیز پہ ذاتی طور پہ خوشی ہے کہ اگر کوئی صوبہ، کوئی حکومت، کوئی پارٹی جو ہے نا وہ اپنی پرفارمنس آ کے بتانا چاہتی ہے، رکھنا چاہتی ہے، شوکیس کرنا چاہتی ہے کہ یہ ہم نے کام کیا ہے، اور میرے خیال سے اس کا کریڈٹ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں پچھلے 7، 8 یا 10 سال میں بیانی کی سیاست ہوئی ہے نا، کہ کیا پولیٹیکل پارٹی کے پاس کیا بیانیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کون ہے، وکٹم کارڈ کس کے پاس ہے۔ تو وہاں سے اگر یہ ڈرفٹ ہو کے ڈیبیٹ اس پر آتی ہے کہ گورننس کس کی بہتر ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اپنے پہلے جلسے میں کے پی میں انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے ہم خرچ کریں گے بجٹ کے جو ہے کے پی کے عوام پہ، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ ڈیبیٹ کا آغاز ہونا کہ ہم ڈیولپمنٹ، گورننس اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ پارٹی ہیڈ ہیں اور وہ چیف منسٹرز ہیں، اوبیسلی ان کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں سیاستدان تو ہے نا، سیاستدان کا اصل کام کیا ہے کہ عوام کے مسائل کے حل کرنا نا، ان کے مسائل حل کرنا، تو اوبیسلی یہ انہوں نے کوشش کی تھی۔ لیکن کیا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنی پرفارمنس شوکیس کریں کہ 18 سال میں ہم نے کیا کام کیا اور ایک کمپٹیشن ہے؟ میرے خیال سے نہیں، اس کا تعلق بہت حد تک نیشنل پالیٹکس سے ہے اور آنے والی ترمیم سے، 28ویں ترمیم سے۔ ٹھیک، کیونکہ جو آخری 3 منٹ تھے نا بلاول صاحب کے، وہ بڑے امپورٹنٹ تھے۔ اس میں انہوں نے موازنہ کیا کہ جب سیلز ٹیکس، سروسز سیلز ٹیکس وفاق کے پاس ہوتا تھا، ایف بی آر کے پاس ہوتا تھا، تو کلیکشن کیا ہوتی تھی، اور جب یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہو کے صوبوں کے پاس آئے تو سندھ نے پہلے سال میں اس کو ڈبل کر دیا، اور اگر پہلے سال میں ڈبل کر کے 28 ارب ہوا تو آج وہ 300 ارب روپے۔ ٹھیک، پھر انہوں نے پیغام یہ دیا وفاق کو کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صوبے ہیں وہ ٹیکس کلیکشن میں بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں، سروسز ٹیکس کے ذریعے میں یہ پتہ چلتا ہے، لہٰذا جو گڈس پہ جی ایس ٹی کلیکٹ ہوتا ہے، جو وفاق کرتا ہے، ایف بی آر کرتا ہے، وہ ذمہ داری بھی صوبوں کو دی جائے، ٹھیک، نہ کہ صوبوں کو آپ پنش کریں ان سے وسائل لے کر۔ اگر وفاق کا ایک مسئلہ ہے فسکل سپیس کم ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو آپ پنش کریں، صوبوں کو ذمہ داری دیں، وفاق تو خوش ہوگا، صوبوں کو ٹارگٹ دیں۔ نہیں، وفاق کبھی نہیں کرے گا یہ، نہیں وفاق خوش ہوگا اس کے اوپر اگر صوبے خود ٹیکس کلیکشن کریں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مسئلہ ان کا یہی ہے۔ جی، لیکن یہاں پہ تو وہ بات کریں نا کہ سروسز پہ ہم کرتے ہیں، آپ ہمیں گڈس کی کلیکشن بھی ہم پہ دیں، جس پہ ایف بی آر یا وفاق کبھی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں سروسز بھی ہمیں دیں۔ وفاق کو پیغام رسانی کا ایک ذریعہ تھا بزرے۔ اچھا، کیونکہ کل اس پہ ایک اور میں کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں جو بتانا چاہتے ہیں، کچھ طبقے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ کی حکومت، سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی اور اس بنا پہ وہ ہمارے وسائل لینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، تو کل یہ بات کرنا، پریزنٹیشن دینا، میرے خیال سے یہی تھا کہ جی آپ سندھ کا مقدمہ جو ہے بھرپور انداز سے پیش کریں، اور جو ہمارا ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر سپاٹ لائٹ ہے۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ 2 چیزیں، ایک تو سینس آف کمپٹیشن ہے جو کہ بہت ہیلدی بات ہے سیاسی طور پر، کہ ایک صوبہ اس وقت لکیلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے سارے جو پارٹیاں ہیں وہ ایک
صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے. اور ڈی جی ایس پی آر نے نام لے کے بلوچستان کی حکومت کی پرفارمنس کا ذکر کیا اور ان کی بڑی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ ڈیلیور کر رہے ہیں, بے شک وہ نیشنل ایکشن پلان ہے یا دیگر مسئلے ہیں. میرے لیے یہ اس طرح سے تھا کہ یہ 18ویں ترمیم کا مقدمہ تھا جو بلاول بھٹو صاحب پیش کر رہے تھے, اور 18ویں ترمیم کا مقدمہ انہوں نے اس خوبی کے ساتھ بہرحال رکھا ہے جو کہ کنونس کر رہا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ 18 سال یا 17 سال جو ہیں اس سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایک ہیلتھ کے سیکٹر میں ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اس کے معاملے کے اندر, ایجوکیشن کے مسئلے کے اندر جو انہوں نے اسکالرشپس بتائے اس کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے ایک سکسیس سٹوری انہوں نے بتائی ہے, خاص کر کے 20 لاکھ دیکھیں آڈینس ان کی میرے خیال میں ظاہر ہے کہ جو ایک کمپٹیشن چل رہا ہے اس کے اندر ان کی آڈینس یہ تھی کہ جو یہ تسلیم کرے کہ 18ویں ترمیم ناکام چیز نہیں ہے, اس کے ذریعے سے آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور صوبوں نے ڈیلیور کیا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بھی پرفارمنس رہی ہے, کیا ہی بہتر ہو کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر ہمیں خیبر پختونخوا بھی بتایا, کیونکہ 13 سال تو وہاں پہ بھی حکومت کو ہونے والے ہیں, یا پنجاب کی حکومت میں سوائے 3.5 سال کے نکال کے باقی تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی ہے, اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی بھی آگے جا کے انہوں نے جو اپنے بتائے چیزیں اس کو قائم رکھے. تو یہ صرف صوبائی پولیٹیکل کمپٹیشن ہے, ان میں ان کا جو عموماً ایمبیشن کیا جاتا ہے کہ وہ اگلے پرائم منسٹر کے طور پر بھی موجود ہیں بطور کینڈیڈیٹ, اور شازیہ مری کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ ہم کابینہ میں نہیں جائیں گے, از خود مکمل حکومت خود بنائیں گے. ذرا ہر پارٹی کا اپنا بیان ہے, تو کیا یہ اپنے آپ کو پچ بھی کر رہے تھے؟ میں ذرا آڈینس کے بارے واپس جانا چاہوں گا. آڈینس جو ہے انگریزی میں اسپیچ, اسٹرانگ لینگویج اور پریزنٹیشن, اس میں سارے ڈپلومیٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس کے بعد برطانیہ کے ہائی کمیشنر سے ان کی ملاقات بھی تھی. سو خارجہ پالیسی, گورننس, گڈ گورننس, سندھ کا مقدمہ, آل پیکڈ ان بلاول بھٹو زرداری. یہ جو نقطہ آسما نے بھی کہا, میں نے بھی ذکر کیا, جس کا کہ نیشنل پالیٹکس یا NFC سے ہے, اس کی تو آڈینس وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تھی. ہم کام کر رہے ہیں, آپ یہ نہ بتائیں کہ ہم کام نہیں کر رہے اور ہم سے آپ ہمارے وسائل بھی لے لیں اور آپ ہم سے ہماری ذمہ داری. پیغام نمبر 1 ٹھیک ہے, وہ تھا. دوسرا ایک پیغام میرے خیال سے امپورٹنٹلی تھا جو وہاں پہ بزنس کمیونٹی تھی, کیونکہ ابھی بھی سندھ میں اگر آپ کسی سے پوچھیں نا, وہ کہتے ہیں وہ پروجیکٹس بہت اچھے ہوئے ہیں جس پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ رہی ہے, اور انہوں نے دکھایا بھی نا, اکانومسٹ میں اس پہ لکھا ہوا ہے, رینکنگ میں بڑے آگے نمبر پر ہیں, شاید 6 نمبر پہ بتا رہے تھے کہ سندھ ہے اوور آل دنیا میں. تو وہ بھی ایک آڈینس ہی وہاں پہ بلایا ہوا تھا, بزنس مین وہاں پہ موجود تھے. میرے خیال سے ان سے بھی ان کو بھی بتانے کی کوشش تھی کہ ہم آپ کے ساتھ جب مل کے کام کر رہے ہیں تو ہم بہتر ڈیلیور کر رہے ہیں. مسئلہ ایک ہے کہ دیکھیں صوبوں کے پاس کیا ذمہ داری ہے, انہوں نے پیسے خرچ کرنے ہیں, پیسے میں بھی آپ کو دے دوں آپ بھی خرچ کر لیں گے. بہت ہی نااہل یا ناکام حکومتیں ہوں گی جو پیسے بھی نہیں خرچ کر پاتی. جب پیسے خرچ کریں گے, ہسپتال بھی بنیں گے, اسکول بھی بنیں گے, انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوگا, یہ سب ہوگا. گیج کرنے کا طریقہ یہ کہ کیا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ کیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کیا آج جیسے ایک فگر بتایا میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا, مورٹیلٹی ریٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں. جب ہم نے ایک دیکھا تھا تھر میں ایک بچوں کا ایشو آیا تھا میل نیوٹریشن کا, اس کے بعد سے ہم نے اس پہ امپروومنٹ کیے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اسی طریقے سے کیا جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن تھے وہ کم کر دیا آپ نے؟ کیا تعلیم کا معیار بہتر ہو گیا؟ آج ایک سرکاری اسکول کا بچہ کیا طلعت حسین کی جگہ پہ بیٹھ کے شو کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہوگا. مطلب سینکڑوں ہزاروں میں سے کوئی ایک نکلے گا جو کہ خوش قسمت ہوگا, اچھے کالج جائے گا, اچھے. اگر اس کو سمپلیفائی کر دو کہ ایک آپ سمجھیں کہ شو کیس کرتے ہیں اپنی سکسیس سٹوری, آپ کے پاس پاکستان کا واحد پورٹ سٹی موجود ہے کراچی. اگر کراچی کے حالات تبدیل ہو جائیں تو آپ کو کوئی پریزنٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جتنی بزنس کمیونٹی وہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ ہم سے جب بھی بات کرتی ہے وہ کراچی چھوڑ کے دبئی جانا چاہتے ہیں, اب تو خیر ویزوں کے مسئلے آ گئے. سو یہ پریزنٹیشن اچھی ہے, لیکن جو ویزیبل ایویڈنس ہے وہ جو اگر شوکیس کرنا ہے تو کراچی کو ٹھیک کرنا نہیں. وہ تو پھر اگر آپ دیکھیں تو میں خیال ہے لاہور کے بھی بہت سارے لوگ پورے پاکستان سے ہی لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, تو یہ کوئی پیمانہ میرے نزدیک نہیں ہے. کراچی ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ٹھیک تو پاکستان میں کوئی بھی چیز نہیں ہے اس وقت, اب کوئی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نسبتاً ٹھیک ہے. کیا پولیٹو کے طور پہ یا ایک پولیٹن کے طور پہ کہ جہاں پہ اتنی زیادہ پہلے آپ یہ وہ 8 سے انہوں نے صحیح کمپیریزن کیا, ہم بھول جاتے ہیں, میں یادداشت چھوٹی ہے کہ 2008 میں کیا اتنا سکور, اتنے مرگے, لا اینڈ آرڈر, یہ فلاں, اس کو اگر آپ دیکھیں بم دھماکے, دہشت گردی, بد امنی, وہ ہم نے پورا, اور یہ پوری صرف کراچی کی کہانی نہیں ہے, یہ پشاور اور لاہور اور اسلام آباد کی ایگزیکٹلی یہ سب کی ہے. تو دیکھیں کراچی کو آپ کو پاکستان سے الگ کر کے نہیں دیکھنا. انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں, ہم کراچی کو سندھ سے بھی الگ کر دیتے ہیں, ہم پاکستان سے بھی الگ کر دیکھتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 10 سال جنرل مشرف کی وہاں پہ حکومت جو رہی. لاہور کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہباز شریف آیا, سڑکیں بنا دیں, پل بنا دیے. اسلام آباد کے اندر جو
ٹریز کا کے ساتھ ہو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دیکھیں جی ہم نے اتنی سڑکیں بنا دی، اب اسلام آباد میں آئیں گے ٹریفک ٹھیک چل رہی ہوگی ان کے بیان کے مطابق. اس قسم کا بیانیہ کراچی کے بارے میں نہیں آتا. لاہور میں تو دیکھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار سارا پیسہ آپ نے لاہور میں خرچ کر کے لاہور بنا دیا، لیکن آپ نے گجرانوالا یا فیصل آباد تو ویسا نہیں بنایا. یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ. میں کراچی سے ہوں، یہ ڈیبیٹ ہے، میں کراچی سے ہوں، وہاں پہ یہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. وہاں یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اگر کراچی میں آپ کا ووٹ بینک نہیں چلے، وہاں تو آپ نے کام نہیں کیا، تو آپ سکھر لاڑکانہ میں بہتر کام کر دیتے، وہاں تو آپ کا ووٹ بینک ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جو انہوں نے آج جو بتائے کہ کتنے ہسپتال بنائے، کتنی یونیورسٹیز بنائے، وہ فیکٹس ہیں. لیکن کیا 18 سال میں از اٹ انف؟ میرے خیال سے اگر آپ ہیومن انڈیکس دیکھتے ہیں، چارج شیٹ دی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، ہیومن انڈیکس اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ نہیں ہے. اچھا میں بتاتا ہوں ایک چیز کراچی کی. دیکھیں کچھ عرصے پہلے تک وہاں پہ یہ بحث ہوتی تھی، یا ہر پورے ملک میں ہوتی ہے، کہ صحت و تعلیم آپ کی بنیادی ضرورت ہے. کراچی میں سر اب یہ بحث نہیں ہو رہی ہے، وہ بحث وہاں پہ یہاں چلی گئی. پانی نہیں مل رہا ہے پینے کے لیے آپ کو، آدھے شہر کا پانی آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ڈیمانڈ ہے آپ کی اس کو سپلائی آدھا میٹ کر سکتی ہے. تو پھر بڑا سمپل ہے، آپ کہیں کہ آدھے کراچی کو ایک دن پانی دیں، آدھے کراچی کو دوسرے دن پانی دیں. بڑی دلچسپ، لیکن یہ بھی مینیج نہیں ہوتا. پانی کا مسئلہ بھی پورے پاکستان کے اس وقت اسلام آباد کے اندر بھی پانی بہت بڑا ایشو ہے. ایون دین بہت بڑا ایشو ہے. ہم دیکھیں طیب اردگان کی بڑی بات کرتے ہیں اور بات کرنی بھی چاہیے. ان کی تمام سیاسی اٹھان کی جو بنیادی اینٹ ہے وہ استنبول میں باسفورس کے کنارے ایک ایسا شہر جس کو پینے کا پانی نہیں مل رہا تھا اور بدبودار شہر تھا، اس کو صاف کرنا پانی، اور اس کے بعد پھر وہ نہ رکنے والی سیاسی طاقت بن گئی. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اگر آپ بڑے شہر کو ٹھیک کر دیں تو شاید یہ پریزنٹیشنز آپ کو اس طرح نہ کرنے پڑے. بٹ کم بیک انٹو دس، کیا صرف یہی ہے؟ کیا از ناٹ اے کینڈیڈیٹ؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ ایک جو پوری ویو آئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے میڈیا کے اندر بھی سپورٹ نہیں ہے، اس کو سپورٹ نہیں ہے، ایز سچ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اس طرح کی سپورٹ موجود اسٹیبلشمنٹ میں بھی نہیں ہے. آف کورس نہیں ہے. لگتا تو نہیں ہے کہ اب کیا اس کے شواہد آپ کیا ڈھونڈیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک سپورٹ اگر نہیں ہے تو پھر آج بلاول صاحب نے اپنا مقدمہ کیوں لڑا ہے ساری دنیا؟ آپ نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک اور بھی ان کی کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ریزرویشنز جیسے 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہے، آپ نے کہا تھا ایک اور بھی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی اسٹیبلشمنٹ والی. اپنے آپ کو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے مین سینٹر سٹیج پہ لانے کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا مقدمہ لڑ رہی ہے. اور کیا اس وجہ سے ہے کہ یہ میڈیا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، پنجاب میں ہونے کی وجہ سے مریم نواز زیادہ اٹینشن گریب کرتی ہیں؟ میڈیا کے تعصب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. از دیٹ the reason؟ بالکل. وہ دیکھیں توجہ تو ان کو ملتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر پی ایم ایل این کو دیکھیں اور خاص کر کے مریم نواز، یہ بھی ہے وہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں ایسی، اور ایک سینس آف کمپٹیشن وہیں سے آ بھی رہی ہے. یہ کہ آئی بالز کی کمپٹیشن ہے کیا؟ ویسے یہ بات صحیح ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر اور کراچی کی جو چیزیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، تنقید زیادہ ہوتی ہے. اس میں ویریس فیکٹرز ہیں. ایک کسی کا تعصب ہوگا، میں تو اس پہ نہیں بات کر سکتا کہ تعصب واقعی کسی کا ہے نہیں، لیکن مین سٹریم میڈیا کراچی میں رہا ہے، شروعات وہاں سے بھی ہے. فوکس آپ کو پتہ ہے جہاں میڈیا کے ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں جس چینلز کے، اس کا فوکس زیادہ ہوتا ہے. یہ ڈیبیٹ تو ہمیشہ رہے گی کہ کوئٹہ میں 4 لوگ اگر بارش میں جہاں باغ ہو جائیں گے اس کو وہ کوریج نہیں ملے گی، کراچی میں ہو جائیں گے اس کو کوریج ملے گی. لیکن اوبویسلی بڑے شہر میں بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہے نا. کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، کما کے بھی دیتا ہے، تو وہاں کا انفراسٹرکچر دوسرے شہروں سے بہتر ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت آپ کو 100 میٹر کوئی سڑک نہیں ملے گی جس پہ آپ کہیں گے کوئی کھڈا نہیں ہے، کوئی بمپ نہیں ہے. یہ حالات ہیں وہاں کے، ریالٹی ہے. تو اگر پیپلز پارٹی نے جتنا کام کیا ہے، جیسے انہوں نے ٹھیک کہا کہ چلیں اس کو پازیٹیولی آپ لیں گے تو کہیں گے گلاس از ہاف فل، بٹ بہت کام کرنا باقی ہے. ایک میں اور انٹروڈیوس کروا دوں ٹورڈز دی اینڈ آف دس سیگمنٹ، جو دلچسپ آپ کے لیے زاویہ ہوگا کہ یہ بحث شاید اس بحث کے ساتھ بھی جڑ گئی ہے کہ پاکستان میں گڈ گورننس کے لیے آپ کو زیادہ صوبے چاہیے. اور اگر آپ یہ آج ثابت کرتے ہیں، جو آج انہوں نے طویل پریزنٹیشن میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم بہترین انداز سے چلا رہے ہیں، تو وہ آرگومنٹ تھوڑا سا ماند پڑتا ہے کہ آپ کو اچھی گورننس کے لیے زیادہ صوبے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ زیادہ صوبوں کی بحث بھی تو چل رہی ہے. دیکھیں یہ بحث تو جو 4 ہیں ان کو سنبھال لیا جائے، ان کو صحیح طریقے سے چلایا جائے، یہ تو ایک ڈائیورژن ہے. ان کو سنبھالنے کے لیے زیادہ صوبے بنانے. دیکھیے ہر 2 کچھ مہینوں سالوں کے بعد جو ہے یہ بحث آ جاتی ہے، پھر بیچ میں کالا باغ. یہ ڈائیورژنز ہے جو کہ ہمیشہ سے ایک بند فائل میں سے نکلتے ہیں اور ان کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ بحث اس پہ نہیں ہونا چاہیے. بحث اس پہ ہونی چاہیے کہ جو 4 صوبے ہیں اس کے اندر کون سی گورنمنٹ کس طرح سے گورننس کر رہی ہے اور بات کام آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ کو پسند نہیں ہے؟ میرا نہیں، دیکھیں اس کے اوپر اگر کنسنسس ہوتا ہے تو وائی ناٹ. لیکن اگر ایک چیز ہے جس کے اوپر آپ کے 2 صوبوں کے اندر اس کے ایک بدامنی ہے اس کے اوپر، یا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے اور وہ اس کے اوپر نہیں کنونس، تو اس طرح کی غیر ضروری بحث کا تعلق ہے اس سے کیا؟ سر جو میں نے کہا تھا نیشنل پالیٹکس اس میں یہ بھی ہے، لیکن اس وقت ریئلسٹکلی نہیں لگتا کہ زیادہ صوبے بنیں گے. لیکن صوبوں کا پریشر ڈال کے این ایف سی کے شیئر کو تبدیل کیا جائے گا.
میرے خیال سے سیٹلمنٹ اس بات پہ ہوگی. جو پریشر ہے وہ صوبوں کا بھی ہوگا, آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اس پہ آ کے بات کر چکے ہیں. لیکن دیکھیں پھر یہ ذمہ داری صوبوں کو بھی لینی ہے نا. کیا انہوں نے ڈیوالو سبجیکٹس تو ڈیوالو ہو گئے وفاق سے لے کے صوبوں تک, لیکن کیا این ایف سی کے بعد آپ نے پروونشل فائنینشیل کمیشن کیا؟ نہیں کیا آپ نے. کیا آپ نے لوکل گورنمنٹ کو, جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں اردوغان صاحب کی, انہوں نے تو بطور میئر ٹھیک کیا تھا نا استنبول کو. تو یہ سارے کام جو ہوتے ہیں ہم پانی کے, سیوریج کے, یہ کام ویسے صوبائی حکومتوں کے نہیں ہوتے, یہ تو لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. جو چارج شیٹ کی آپ بات کر رہے تھے نا, فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی چارج شیٹ آج بلاول صاحب نے رکھی ہے کہ ایف بی آر یا وہ کتنا جمع کر رہے ہیں ریونیو, اور ان کی کتنی کامیابی ہے, جو کہ 10% انہوں نے کہا ان کی ہے اور 19% ان کی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک چارج شیٹ ہے جو کہ انہوں نے پیش کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ناکامی کے اوپر کہ وہ کتنا لے کے آ رہے ہیں. ایف بی آر کی ناکامی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اس میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک چیز تھی جو کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پیش کریں گے تو ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جو معیشت کے اوپر ڈفرینسز آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے بیچ میں, جس کے بعد پھر یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. اس پریزنٹیشن سے ہٹ کے, اس بحث سے ہٹ کے, آپ نے ظاہر ہے مشاہدے آپ کے تھے تبھی آپ صحافت میں, تو کوئی ایسی اینیکڈوٹ جو آپ کو آف دا ریلز آپ کو نظر آئے کہ یار یہ تو ریلز میں تو یہ چل رہا تھا, یہ بڑی دلچسپ بات میں نے نوٹ کی. میرے خیال سے یہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی نا, میرے لیے تو یہ آج کا جو ہے, اس کے علاوہ اور کسی نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کی. اتنے سارے اتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے, دیکھیں وہاں پہ کوئی اور چیز جو پک کی ہو آپ نے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ کچھ وہاں پہ جو ہمارے صحافی دوست بھی ہیں وہ کہتے ہیں وی ور سرپرائز کہ اتنے ہسپتال بن گئے, کیونکہ ایز آئی سیڈ انٹیریئر سندھ کو اتنی کوریج نہیں ملتی میڈیا پہ, تو ان کے لیے کہ یار وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, دے ور پلیزنٹلی سرپرائز کہ اتنا بھی کام ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. تو اس میں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جتنا بھی انہوں نے کام کیا اس کو شوکیس کرنے میں یا پروموٹ کرنے میں وہ ناکام رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میرے خیال سے وہاں پہ ایک لوگوں کی تھی. بٹ کی ٹیک اوے یہی ہے کہ یہ دیکھیں دس از ٹو ڈو وتھ این ایف سی, دس از کلیئر میسج. لیکن میں آپ کو بتاؤں انفارچونیٹلی ہے کیا, افریدی صاحب کا جو وزٹ تھا اس پہ ہم سوال بھی پوچھتے رہے کہ ٹوپی کس نے پہنائی اور فیصلہ کس نے کیا. جی سر 20 سال ہو گئے جب T20 کرکٹ نہیں شروع ہوا تھا نا, تب بھی جو مسائل تھے وہ آج ہی ہیں. آج بھی آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 10% ہے اور آپ کے صوبے ڈیوالو ہونے کے بعد 1% سے کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. دیٹ از دا کی پرابلم. اگر صوبے کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا بہتر کام کیا, نہیں کیا. 1% آف دا ٹوٹل ٹیکس کلیکشن انڈیا میں یہ تقریباً 7% ہے. وہی فرق ہے. شہزاد جو ہے وہ تو جڑا ہوا ہے صحافت سے. اس کے علاوہ کوئی چلتے چلتے 30 سیکنڈ میں بتایا آپ نے کوئی مشاہدہ کیا انٹرسٹنگ؟ میرا خیال ہے کہ وہ سہیل آفریدی صاحب کو ویلکم کرنے پہ کافی ڈیفینسو نظر آئی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی. اچھا نہیں کرنا چاہیے تھا, اچھی بات تھی, مگر جو رویہ ان کا تھا آگے پی ٹی آئی کا, اس کے اوپر وہ میرا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے. مجھے ڈیفینسو نظر آئے 2 دن کے بعد جب کریک ڈاؤن ہوا اس پہ بڑے ڈیفینسو. اچھا مجھے تو وہ اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہم صحیح جا رہے تھے, ٹھیک کر رہے تھے, 3 دن میں یہ چلے جاتے, اتنی بڑی خبر بنانے کی ضرورت نہیں تھی کریک ڈاؤن کر کے. آؤٹ لیو اٹ دیئر. دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام جاری ہے. آئیے ناظرین, اب ہم پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اسٹریٹجی کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے پاس سینٹر مشال یوسف زئی صاحب موجود ہیں, تحریک انصاف کی لیڈر. سینٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں محسن شاہنواز رانجھا صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے. سینٹر صاحب آج جمعرات ہے اور عموماً بدھ ایک وقفہ ہوتا ہے منگل اور جمعرات کے دوران. منگل کو بھی اڈیالہ جیل کے باہر کچھ ہنگامہ ہوتا ہے اور جمعرات کو بھی ہوتا ہے, لیکن آج بالکل خاموشی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کی جماعت کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ یہ جو اڈیالہ کے بعد کی ایکٹیویٹی ہے یہ کوئی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی, لہٰذا سارے کا سارا فوکس جو ہے اب سہیل آفریدی صاحب کی ایکٹیویٹی کی طرف چلا گیا؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کے مطابق خان صاحب کی میٹنگز کے 2 دن تھے, ایک ٹیوزڈے اور ایک تھرسڈے. ٹیوزڈے کو فیملی اور وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے اور تھرسڈے کو پولیٹیکل لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہے. چونکہ پولیٹیکل ملاقاتیں 1.5 سال سے بند ہیں, اس کے باوجود ہم عدلیہ کو تھوڑا ہوش دلانے کے لیے ہر تھرسڈے کو جاتے ہیں تاکہ ان کو یہ احساس دلائے کہ انہوں نے اس ملک کے قانون کے مطابق اور ایک آرڈر کیا ہوا ہے جو لارجر بینچ نے کیا ہوا ہے جس کو امپلیمنٹ نہیں کرایا جا رہا. تو آج اسی معمول کے مطابق ہمارے جتنے بھی 6 لوگ تھے وہ اڈیالہ گئے, گیٹ نمبر 5 پہ 6 بجے تک کھڑے رہے اور ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی. آج شاید ان کو میڈیا نے زیادہ کور نہیں کیا ہوگا تو اس لیے اب لگ ایسے رہا ہے. لیکن عموماً ملاقات کے علاوہ قطع کلامی, اگر قطع کلامی جو ملاقات ہے ان کی معلومات کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوتی ہے جو آپ کی جماعت کا حق ہے اور اس کے اوپر کیمراز بھی پڑتے ہیں, تو وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی مجھے لگا کہ اس ہفتے نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں, آپ ایک دن پہلے ٹیوزڈے گزرا ہے, ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو اڈیالہ کے سامنے ہوتی ہے وہ ہر منگل کے دن ہوتی ہے.
چونکہ فیملی آتی ہے اور جس طرح خان صاحب کی بہن کے ساتھ ہوا جب ان کو بالوں سے پکڑ کے سڑک پہ گھسیٹا گیا، سنس دیٹ ڈے ہمارے جتنے بھی عہدیدار ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے، اور پھر وہاں بیٹھے رہتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یا واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، یا پکڑ دکڑ ہوتی ہے، یا کوئی اور حربہ آزمایا جاتا ہے، اور یا پھر ان کو اٹھا کے چھکری لے کے جایا جاتا ہے، لیکن ملاقات نہیں کرائی جا رہی. تو دیکھیں ہم یہ بات کریں کہ اس ملک میں اس ٹائم آئین اور قانون اتنا مفلوج ہے، عدالتیں اتنی بے بس ہے کہ ایک لارجر بینچ کے فیصلے کو بھی امپلیمنٹ نہیں کرایا جا رہا. اور کون نہیں کرنے دے رہا؟ ایک ASI، ایک SHO. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اڈیالہ کا SHO، جس کی ڈیوٹی اڈیالہ کے سامنے ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو دو بہت معزز جج حضرات تھے، ان کے آرڈرز کی اس لیول کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور کوئی کسی کے کانوں کو جو تک نہیں رینگ رہی. تو یہ ٹھیک ہے. حالات اس اچھا، یہ ملک میں فرمائے کہ چلیں اس قانون کے اور اوپر آئین آتے کے. ہیں، اسی معاملے کو کسی اور زاویے سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج میں تینوں چیف منسٹرز کی ایکٹیویٹی دیکھ رہا تھا، اور تینوں چیف منسٹرز جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. سندھ حکومت کی کارکردگی کے اوپر پریزیڈنسی میں بلاول بھٹو زرداری نے بریفنگ دی، اس پر ہم نے ابھی ایک سیگمنٹ کیا ہے، اور پھر اس کے اندر چیف منسٹر سندھ بھی موجود تھے. پنجاب کی جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ وزیر دفاع کے ساتھ اسٹیٹ لاؤنج علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کر رہی تھیں. جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی میٹنگز لیں جن کے اندر بلوچستان کے معاملات تھے. آپ کے چیف منسٹر جو ہیں وہ کراچی میں ہیں ایک ورکر کی ہلاکت شہادت کے اوپر افسوس کرنے کے لیے، اور ساتھ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وادی تیرہ میں جو آپریشن ہونے والا ہے اس میں انہوں نے اعتراض بھی اٹھایا، لیکن وہ بے بس نظر آتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ترجیحات آپ کی کیا ہیں؟ خیبر پختونخوا کو کون گورن کر رہا ہے سہیل آفریدی کی غیر موجودگی میں؟ دیکھیں جی، آپ کے اس بات کو میں اس زاویے سے لوں گی کہ واحد ایک چیف منسٹر ہے جو عوام میں نکلنے کے قابل ہے، وہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہے، جو سڑکوں پہ بھی جا رہا ہے، جو عوام میں بھی جا رہا ہے، جو آپ وداؤٹ پروٹوکول کے ایئرپورٹ پہ بھی جا رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ پنجاب کی چیف منسٹر کو دیکھیں تو VIP پروٹوکول میں اسٹیٹ لاؤنج کے افتتاح کرنے گئی، اور باقی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ عوام میں جا سکے. سیم میں سندھ اور بلوچستان کی بات کروں گی تو یہ ایک خوش آئندہ بات ہے کہ پاکستان میں ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ایسا ہے جو عوام میں نکلنے کے قابل ہے. دوسری بات آپ نے کی وادی تیرا کی، تو دیکھیں وادی تیرا اس ٹائم ملٹری آپریشنز کے لیے وہاں پہ لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. تو اس حالات میں جب ہماری مرضی کے بغیر وہاں پہ آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے یار و مددگار کیا جا رہا ہے، تو ہم اپنے لوگوں کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم مخالفت کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہم لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس ٹائم خیبر پختونخوا کی حکومت کتنے فرنٹ لائنز پہ لڑ رہی ہے. جی، ایک یہاں پہ دہشت گردی ہے، دوسرے طریقے سے جس طرح عوام کو ڈیل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے عوام کو بیار و مددگار کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا ایک اتنا سینسٹیو صوبہ ہے جو اس جنگ میں ایک بھاری قیمت ادا کر چکا ہے. ایک طرف سے ہم دہشت گردی میں مارے جا رہے ہیں، تو یہ حل نہیں ہے. اور دیکھیں اگر ملک کے ٹھیک ایک ہے، اکائی کے ساتھ یہ اگر آپ ہوگا اجازت دیں تو میں تو ذرا یہ ملک محسن کے شاہ نواز مستقبل کے راشد لیے صاحب کو اس بہتر موقع نہیں پر ہے. لانا چاہوں گا. ٹھیک ہے، محسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے سینیٹر صاحبہ کی کچھ باتیں سنی ہوں گی. بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا آلریڈی مسائل کا شکار ہے. ان کے چیف منسٹر کے معاملات اب تیرا ویلی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کو بار بار مجبور کیا جاتا ہے اس جماعت کو کہ وہ اڈیالہ کے باہر آئیں. آج بھی وہاں پر ملاقات نہیں ہو پائی. ظاہر ہے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کی جماعت جو مرکز میں بھی ہے اور پنجاب کے اندر بھی ہے، یہ نہیں زیادہ اکاموڈیٹیو رویہ نہیں اختیار کر سکتی ہے، جانتے ہوئے کہ خیبر پختونخوا کے حالات کتنے خراب ہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا. میں آپ نے جو سوال کیا اور اس سوال کا جو جواب میں نے سنا، وہ جواب سن کے تو مجھے آپ کے سوال کا جواب نہ ملتا ہوا نظر آیا. دیکھیں، آپ نے سوال کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ. لا اینڈ آرڈر سچویشن کے سوال کا جواب یہ دینا کہ ہم عوام میں جا رہے ہیں،
تو جو عوام لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ نے آدھا سنا سر، میں نے 2 سوالوں کے جواب دیے. ڈیٹوریٹنگ جو وہاں پہ سچویشن ہے، اس ڈیٹوریٹنگ سچویشن کے اوپر بات نہ کرنا، اس کا جواب نہ دینا، اور صرف اس بات پہ فوکس کرنا کہ جی ہم عوام میں نکل سکتے ہیں، ہم پروٹوکول کے بغیر نکل سکتے ہیں، اس میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں یہ بات سننے کے لیے. لوگ تو انٹرسٹڈ یہ ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی جو بڑھ رہی ہے، یا وہاں پہ جو خون ریزی ہو رہی ہے، یا وہاں پہ جو کے پی کے حکومت کا جو فیلئر ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، ان کا جان، ان کا مال، ان کی حفاظت نہیں ہو رہی. وہاں پہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا کو چھوڑ کے دوسرے صوبوں میں جانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو یہ صورتحال ایک ایسی ہے کہ وہاں پہ کاروبار بند ہو رہے ہیں، وہاں پہ کوئی کاروبار کرنا نہیں چاہ رہا، وہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. لیکن محسن صاحب کا کلامی گزارش یہ کہ وہاں پر ایک حکومت ہے، وہ ایک حکومت ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے، جس کا ایک چیف منسٹر ہے. ان کی پالیسی سے آپ اتفاق کریں نہ کریں، ان کو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردی کی اس پھیلتی ہوئی وبا کے مؤثر توڑ کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہماری بات بھی سن لیں. اس میں کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان جو ہے نا وہ ان سب چیزوں سے اوور اینڈ ابو ہونا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری قید ہو رہی تھی، ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، اور اس وقت پاکستان اور بھارت کی کشیدگی بنی تھی، تو جب وہ سارا ابھی نندن والا معاملہ ہوا تھا، تو ہم تو ساری گرفتاریوں کے باوجود بھی، جب فیٹف کا معاملہ ہوا تھا، ان ساری گرفتاریوں کے باوجود بھی جب ہماری گاڑیوں میں سے 15 کلو ہیروئن نکالی جا رہی تھی، ہمارے لوگوں کو پروٹیکشن آرڈرز نہیں نکل رہے تھے، ہم پھر بھی حکومت کے ساتھ قومی ایشوز پہ بیٹھتے تھے. ہم پھر بھی حکومت کے ساتھ جو ملکی سلامتی کے معاملات ہوتے تھے ان پہ بیٹھ کے ہم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز کرتے تھے، اجلاس کرتے تھے. آج بھی مجھے یاد ہے باجوہ صاحب اور فیض صاحب جب آتے ہوتے تھے تو ہمارے ممبران بجائے کہ بائیکاٹ کرتے اپوزیشن میں جاتے تھے. پاکستان کی بات تھی نا، ہماری ذات کی تو بات نہیں تھی. پاکستان تو بالا تر ہے ذاتی معاملات سے. تو اب جو یہاں پہ دیکھنے میں رویہ سمجھ آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے اگر آپ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آپ الیکٹڈ ہیں اور آپ نے ٹھیک ہے، تو جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے پاکستان کے آئین کے ساتھ، دستور کے ساتھ حلف اٹھاتے ہیں. اس حلف میں آپ کا ایک وزیر اعلیٰ کا حلف نامہ ہے. وہ وزیر اعلیٰ کا اگر حلف نامہ ہم پڑھ لیں تو اس کے بیچ میں جو بنیادی جو وزیر اعلیٰ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اگر ہم وہ پڑھ لیں تو سب سے پہلے تو ہماری جو بائنڈنگ ہے، جو ہمارا وزیر اعلیٰ کا جو ایک بیسیکلی ایگریمنٹ ہے ود دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ود دا پیپل آف پاکستان اینڈ پیپل آف کے پی کے، وہ تو اس کی پاسداری نہیں ہو رہی، اس حلف کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اگر ہم ذرا سینٹر صاحب کے پاس اس سوال کے ساتھ جانے دیجیے. جی سینٹر صاحب، اگر یہی اس نقطے کے اوپر آپ الیکٹڈ ہونے کے بعد پھر ہم کانسٹیٹیوشن کے دیکھیے جی، پابند میں ہیں. نے دلغاری صاحب کی باتیں سنی، مجھے تو ہنسی آئی کہ آپ ان سے سوال کوئی اور کر رہے ہیں، یہ جواب کوئی اور دے رہے ہیں. انہوں نے شاید آپ نے مجھ سے 2 سوال پوچھے، انہوں نے میرا ایک سوال محسن شاہنواز رانجھا صاحب ہیں. اچھا جی، آپ رانجھا کو لغاری اور لغاری کو رانجھا نہیں کہہ سکتے. جی تو اگر آپ، کیونکہ میں ان کو دیکھ نہیں پا رہی نا جی، یہ درمیان میں آئے ہیں تو اس لیے مجھے پتہ نہیں چل رہا. بتائیے، فرمائیے، جی اپنا نقطہ رکھیے. تو چونکہ انہوں نے میرا سوال کا جواب سنا ہی نہیں، یہ درمیان میں آ گئے. دیکھیں اس ٹائم جو اس ملک کی آئین اور جو ہم نے حلف لیا ہے نا، اس کی سب سے زیادہ پاسداری ہم لوگ ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے، اس کے باوجود ہم قانون اور آئین کے پابند ہو کے قانون اور آئین کا راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں آئین کو کیسے رولا گیا، ورنہ آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں قانون کو کیسے پامال کیا گیا. انہوں نے بات کی کہ جی خیبر پختونخوا کے لوگ دوسروں صوبوں جا رہے ہیں. یہ میں نے ان کی بڑی عجیب و غریب قسم کی بات سنی. ہم ان سے بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں ہم تو، آپ جب ان سے بات کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ پہ، آپ ان سے بات کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی پہ، تو ان کا جواب کچھ اور آتا ہے. آپ ان سے پوچھیں انہوں نے کتنی مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی، انہوں نے کتنی مرتبہ وزیر اعلیٰ صاحب کو سیکیورٹی پہ بریفنگ دی، انہوں نے کتنی مرتبہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا اور یہ تیرا آپریشن پہ آن بورڈ کیا. آپ ہمیں چھوڑیں، خیبر پختونخوا کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ہم نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے چھت تلے اکٹھا کیا، اور ہم تمام پارٹیوں نے بشمول ان کی پارٹی نے ان سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کو دیر پا ایک پالیسی کے تحت ہینڈل کرنا ہوگا، اور ایک دیر پا پالیسی بنانی ہوگی جس میں عوام کا نقصان کم سے کم ترین ہو.
مجھے جواب ایک یہ بھی چاہیے کہ عمران خان کے دور حکومت میں 3.5 سال وہ واحد سال تھے جس میں خیبر پختونخوا میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، خیبر پختونخوا میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی، اور یہ ڈسپل ہے یہ پچھلے 1.5 سال سے جو ایک دم پیک پہ پہنچ چکا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ وجوہات بہت سی ہیں، کہنے پہ ہم شروع کریں تو بلیم گیم بڑا آگے تک جائے گا، لیکن اس ٹائم جب ملک کی اندرونی صورتحال یہ ہے اور بیرونی صورتحال یہ ہے کہ ہم 3 بارڈرز پہ انگیج ہے، عالمی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، تو اس طرح کی بلیم گیمز بنتے نہیں ہیں۔ ہم آپ سے دلائل سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی آگے دلائل سے بات کریں۔ میری قدغن یہ ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اسٹوڈیو کے اندر۔ یہ جو آپ کا بیانیہ ہے بڑی دلچسپ، اس کے اوپر گفتگو شنید ہو سکتی ہے کہ 3.5 سال میں کیا ہو رہا تھا اور پالیسی کیا بن رہی تھی، لیکن میں کوئکلی اگر اجازت دے تو شاہنواز رانجھا صاحب سے پوچھ لوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اگر آپ بلاتے ہیں تو چیف منسٹر اس کے اندر آئے گا، تو ایک بہت اچھا فورم بھی ہے، اور میں واقعتاً حیران ہوتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جاتا۔ تو پرہیپس آپ کی جماعت ایک ایسا فورم کریٹ کر سکتی ہے جہاں پر چیف منسٹر صاحب کو آنا پڑے۔ دیکھیں، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا، وہاں پہ وہ نہیں تشریف لائے، آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہوا تھا اس دن، پوری قوم نے دیکھا تھا۔ تو میں توقع یہ کروں گا کہ جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے گا تو یہ ضرور آئیں گے، اور میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ اپنا قومی فریضہ ادا کریں، اپنا جی اچھی بات ہے انشاءاللہ، تو وہ ہم آپ کو وہاں پہ بالکل ویلکم بھی کریں گے اور آپ ضرور آئیے۔ اور جہاں تک رہے گی بات، دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ دہشت گردی پچھلے 13 سال سے ان کی حکومت ہے، اور بڑا بدقسمت واقعہ، اور بھی کئی واقعات ہوئے، اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو کس کی کے پی کے میں حکومت تھی؟ یہ نہیں کہ کے پی کے میں حکومت تھی، اور اس طرح کی چیزیں ان نوٹس نہیں رہ سکتی پاکستان کی۔ یہ جو ہمارے معاملات ہیں یہ چیزیں ان نوٹس نہیں رہ سکتی۔ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ بڑی عقل مند ہے، دانا ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ جو پاکستان کے بیچ میں ہم نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ ہم نے یہاں پر دوبارہ سے وہ ایلیمنٹس جن کو ہم نے ضرب عضب اور یہ جو ہمارے رد الفساد اور اس طرح کے آپریشنز ہوئے تھے اس وقت ان سارے آپریشنز کے تھرو، لیکن بنیادی بات رانجھا صاحب یہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائیں، انہوں نے کمٹ کیا ہوا کہ وہ آئیں گے، تو امید کرتے کہ ایک فورم موجود ہے جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ہم ایک ویڈیو کا کلپ دکھاتے ہیں۔ عشرت فاطمہ پاکستان کی براڈ کاسٹنگ کا ایک بہت بڑا نام ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر وہ بہت عرصے دہائیوں چھائی رہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاص رنگ کا قلم اور اسی رنگ سے مطابقت رکھتا ہوا لباس، یہ ان کا طرح امتیاز بنا ویژولی، لیکن باکمال ڈیلیوری ان کی، باکمال ان کا تلفظ، غلطی بالکل نہیں ہوتی تھی۔ آج انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں ریڈیو سے، ان کا معاملہ ختم ہوا تو کچھ پریشان ہیں، سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں آج بہت تکلیف میں ہوں، بہت دکھ میں ہوں کہ میں ابھی میری سانس نہیں اکھڑتی، مجھے نظر سے ہی آتا ہے، میرا تلفظ بہتر ہے، میں کوشش کر رہی ہوں، میں ٹائم پر پہنچتی ہوں، میں کام سے محبت کرتی ہوں، میں نے اپنے نام سے، اپنے کام سے، اپنے کردار سے ادارے کو عزت دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میں آج کہاں کھڑی ہوں؟ میں آج کہیں بھی نہیں ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ کمنٹس آئے، بلال غوری نے اس پہ کمنٹ کیا، محترم عشرت فاطمہ صاحبہ آپ بلا شبہ لیجنڈ ہیں، ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ رویہ ناقابل فہم ہے، آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہر کریکٹر کی ایک عمر ہوتی ہے، پرائیویٹ چینل میں کوئی اینکر 5 سال نہیں نکال پاتی، آپ نے 45 برس گزار لیے، ادارے نے کبھی ابھی آپ کو باعزت طریقے سے خدا حافظ کہا، پھر بھی گلے شکوے لیے بیٹھی ہیں، جس ادارے نے آپ کو عزت دی، آپ کو یہ مقام دیا، آپ اسے برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ ٹف ٹویٹ تھا، لیکن اس کے اوپر جو پالیسی والا ٹویٹ ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ تعالیٰ تعالیٰ جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے ان کو کام ڈاؤن کیا اور ایک اچھے نوٹ کے اوپر یہ ٹویٹ کیا، وہ میرے لیے بڑی بہن کا درجہ رکھتی ہیں، جو خدمات انہوں نے سر انجام دیں، ہر پاکستانی کو ان پر ناز ہے، میں خود یہ معاملہ سنوں گا اور ہر حوالے سے ہم عشرت صاحبہ کے شکوے کو دور کریں گے، عشرت آپا ہمیں آپ پر فخر ہے۔ بہترین طریقے سے اس کا جواب دیا، ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہے اس کو طے کیا جائے، لیکن یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنا ہے
کہ ہر کیریئر کی واقعتاً ایک شیلف لائف ہوتی ہے, اس کے بعد گریسفلی ریٹائر ہو جانا چاہیے ہم سب کے لیے, میرے سمیت. اس کے اندر کافی اسباق موجود ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.